السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تبسم شاہین، لیکچرر ان اکنامکس، گری راج گورنمنٹ کالج نظام آباد۔ اس کلاس میں ہم معاشی ترقی کے نظریات کا جائزہ لیں گے۔ یوں تو معاشی ترقی کے تعلق سے مختلف ماہرین نے مختلف نظریات پیش کیے ہیں، لیکن یہاں ہم دونوں کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے کارل مارکس کا نظریہ ترقی اور دوسرے شیمپیٹر کا نظریہ ترقی۔ آئیے دیکھتے ہیں کارل مارکس نے معاشی ترقی کے تعلق سے اپنے کن خیالات کا اظہار کیا۔ تو سب سے پہلے ہم کارل مارکس کے نظریے کا جائزہ لیں گے۔ کارل مارکس کے نظریے کے مطابق تعریف سے یہ ظاہر کرتی ہے کہ کسی بھی ملک یا سماج میں مختلف طبقوں کے درمیان معاشی جھگڑے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آجر یا سرمایہ دار اور مزدور کے درمیان غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ مارکس کے مطابق ہر سماج میں امیر اور غریب دو طبقے پائے جاتے ہیں۔ امیر طبقہ یعنی سرمایہ دار طبقہ ہوتا ہے اور دوسرا مزدور طبقہ ہوتا ہے، اور یہ بھی کارل مارکس کا خیال ہے کہ سرمایہ دار طبقہ ہمیشہ مزدور طبقے کا استحصال کرتا ہے اور اپنے نفع میں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے برخلاف مزدور طبقہ اپنی محنت کے مطابق اجرت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح سرمایہ دار اور مزدوروں کے مفادات کے درمیان تصادم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کارل مارکس نے سماج میں ہمیشہ دو قسم کے طبقات کی موجودگی کا اظہار کیا ہے، ایک امیر دوسرے غریب، ایک سرمایہ دار دوسرے مزدور، ایک بادشاہ دوسرے عوام۔ تو اس طرح تاریخ گواہ ہے کہ سماج میں ہمیشہ دونوں قسم کے طبقات پائے گئے ہیں اور ان طبقات کے درمیان ہمیشہ تصادم رہا ہے۔ خاص طور پر مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان تصادم چلتا رہتا ہے۔ تو کارل مارکس نے اپنے اس نظریے کو پیش کرنے کے لیے مختلف طرح سے یعنی مختلف اس کا خیالات اس نے پیش کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے فاضل قدر کا نظریہ پیش کیا، سرپلس ویلیو۔ مارکس کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام معیشت میں سرمایہ دار اور مزدوروں کے درمیان تصادم کی اہم وجہ فاضل قدر ہوتی ہے، یعنی مزدور اور سرمایہ دار کے درمیان جو تصادم پایا جاتا ہے اس کی اہم وجہ فاضل قدر ہوتی ہے۔ سرمایہ دار مزدوروں سے زیادہ کام لیتا ہے اور کم اجرت ادا کرتا ہے، یعنی فاضل قدر۔ فاضل قدر کیا ہے؟ سرمایہ دار زائد کام کرتے ہیں اور انہیں کم اجرت دی جاتی ہے، اور وہ ان کی محنت کی جو زیادہ لی جاتی ہے اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ سرمایہ دار اپنی جیب میں رکھ لیتا ہے۔ یعنی سرمایہ دار اور مزدوروں سے ہمیشہ دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ خیالات کے اعتبار سے دونوں کے خیالات ملنا اور سرمایہ دار مزدوروں کے مفاد کے بارے میں سوچنا یہ بہت مشکل امر ہے۔ مارکس کے خیال کے مطابق سرمایہ دار مزدور سے زیادہ کام لیتا ہے اور کم اجرت ادا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں سرمایہ دار کے نفع میں اضافہ ہوتا ہے۔ مثلاً ایک مزدور 10 گھنٹے کام کر رہا ہے اور اس کو 6 گھنٹے کام کی مساوی اجرت دی جا رہی ہے، بقیہ 4 گھنٹے کام کی اجرت نفع کی شکل میں سرمایہ دار کو حاصل ہوتی ہے۔ اسی کو مارکس نے فاضل قدر کا نام دیا ہے، سرپلس ویلیو کا نام دیا ہے، یعنی مزدور کی محنت کا ایسا حصہ ہے جس کے لیے اس کو کوئی اجرت نہیں دی جاتی، یعنی مزدور جو زائد کام کرتا ہے اس سے جو نفع حاصل ہوتا ہے وہ سرمایہ دار اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتا ہے۔ نیکسٹ، سرمایہ کاری یا اجتماعی اصل، کیپٹل ایکومولیشن۔ مارکس کے مطابق فاضل قدر سے سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ سرمایہ دار کا مقصد فاضل قدر میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لیے وہ 3 طریقے استعمال کرتا ہے۔ پہلا طریقہ ہے مزدور کے کام کے اوقات میں اضافہ کرتا ہے، یعنی فاضل قدر جمع کرنے کے لیے سرمایہ دار مزدور سے زیادہ کام لیتا ہے۔ دوسرے، مزدور کے اجرت میں کمی کرتا ہے، یعنی مزدور کی اجرت میں کمی کر کے زائد رقم فاضل قدر کی صورت میں اپنے پاس جمع کر لیتا ہے۔ تیسرا، مزدور کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے تاکہ اس کو زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل ہو سکے اور نفع بھی زیادہ حاصل ہو سکے۔ مارکس کا خیال ہے کہ کام کے اوقات میں اضافہ کرنا یا مزدوروں کی اجرت میں کمی کرنا مشکل ہے۔ فاضل قدر میں اضافے کے لیے سرمایہ دار تیسرا طریقہ اختیار کرتا ہے، یعنی مزدور کی پیداواری صلاحیت میں اضافہ کرنے کے لیے مشینری و آلات استعمال کرتا ہے۔ اس طرح فاضل قدر میں اضافہ کر کے اس کو اجتماعی اصل کے لیے استعمال کرتا ہے، یعنی آجر کا مقصد اجتماعی اصل میں اضافہ کرنا ہوتا ہے۔ سرمایہ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، یعنی سرمایہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک مستقل اصل جس کو ہم کانسٹنٹ کیپٹل اور اس کو سی سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ نمبر 2 متغیر اصل،
इसको हम वेरिएबल कैपिटल कहते हैं और उसको हम वी से ज़ाहिर करते हैं। फाजिल क़दर को एस के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। किसी शय की पैदावार की जुमला क़दर को डब्ल्यू से ज़ाहिर किया जाता है। तो इस तरह इक्वेशन हुई डब्ल्यू मसावी है सी प्लस वी प्लस एस, यानी डब्ल्यू इज इक्वल टू सी प्लस वी प्लस एस। सी यानी मुस्तक़िल असल और वी यानी मुतग़य्यर असल और एस सरप्लस फाजिल क़दर। डब्ल्यू पैदावार की जुमला क़दर को कहा जाता है। तो पैदावार की जुमला क़दर में ये तीनों चीज़ें आ जाती है, एक मुस्तक़िल असल, दूसरे मुतग़य्यर असल और दूसरे जो है सो सरप्लस वैल्यू फाजिल क़दर। ये तीनों मजमूई पैदावार या जुमला पैदावार की क़दर कहलाती है। मार्क्स ने किसी मैशियत की मजमूई पैदावार को दो हिस्सों में तकसीम किया है। नंबर 1 अशियाए असल की पैदावार, अशियाए सर्फ की पैदावार, यानी मैशियत में हमेशा दोनों किस्म की अशिया तैयार की जाती है। एक तो है अशियाए असल और दूसरे अशियाए सर्फ। दोनों इस तरह की अशिया को हर मैशियत में तैयार किया जाता है, पैदा किया जाता है। अशियाए असल की पैदावार की क़दर W1 इज़ इक्वल टू C1 प्लस V1 प्लस S1 और अशियाए सर्फ की पैदावार की क़दर W2 इज़ इक्वल टू C2 प्लस V2 प्लस S2। W इज़ इक्वल टू C प्लस V प्लस S, यानी फिर मजमूई पैदावार की क़दर हुई C प्लस V प्लस S, यानी मुतग़य्यर असल जमा मुस्तक़िल असल जमा और फाजिल क़दर। मुस्तक़िल असल और मुतग़य्यर असल का तनासुब यानी C बाई V को ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल कहते हैं। OCC भी कहा जाता है इसको, या नफ़ा और उजरत का तनासुब भी कहते हैं। इसी को कार्ल मार्क्स ने शरह इस्तेहसाल रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन का नाम दिया है। सरमायादार मज़दूरों की पैदावारी सलाहियत में इजाफ़ा करने के लिए मशीनरी और आलात का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यानी मज़दूरों के बजाय मशीनरी और आलात से काम लिया जाता है। इसके नतीजे में मैशियत में बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता है। इसी को मार्क्स ने इंडस्ट्रियल रिज़र्व आर्मी ऑफ लेबर का नाम दिया है। जिस तरह बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता है, आजिर मज़दूरों का इस्तेहसाल करता है, वो मज़दूरों की उजरत में कमी कर देता है। यानी बेरोज़गारी में इजाफ़ा होता है तो आजिर क्या करता है, मज़दूरों का इस्तेहसाल करता है और उजरत में कमी कर देता है और रोज़गार में इजाफ़ा करने की कोशिश करता है। इस तरह जो इस्तेहसाल है वो मज़दूरों की मेहनत से सरमायादार को नफ़ा हासिल होता है, उसी का नाम इस्तेहसाल कहा है। यानी मेहनत मज़दूर करते हैं और नफ़े के हक़दार सरमायादार होते हैं। शक्ल के ज़रिए हम मार्क्स के नज़रिए की मज़ीद तशरीह इस तरह कर सकते हैं। OX महवर पर मज़दूरों की तादाद और OY महवर पर शरह उजरत को बताया गया है। SS मज़दूरों की रसद और DD मज़दूरों की तलब को ज़ाहिर करने वाले खतूत हैं। OW शरह उजरत पर बेरोज़गार अफराद की तादाद L1 या RA के ज़रिए बताई गई है। सरमायादार मशीनरी और आलात इस्तेमाल करने की वजह से मज़दूरों की तादाद घटती है और उजरत OW से घटकर OM हो जाती है। OW से घटकर OM हो जाती है, यानी उजरत घट जाती है जब मज़दूरों की तादाद बढ़ जाती है। और उसके साथ साथ जब मशीनरी व आलात का इस्तेमाल होता है तब भी मज़दूरों की तादाद घटती है और उजरत को कम कर दिया जाता है। मार्क्स का ख़्याल है कि जब आजिर मज़दूरों की जगह मशीनरी व आलात इस्तेमाल करता है तो बेरोज़गारी बढ़ जाती है और अशिया की तलब में कमी हो जाती है, आजिर के नफ़े में कमी हो जाती है। इस तरह मैशियत बहरान के तरफ बढ़ती चली जाती है, मैशियत बहरान की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो इस तरह मज़दूरों का जो इस्तेहसाल किया जाता है वो कार्ल मार्क्स उसको सरमायादारी निज़ाम के ख़ात्मे से ताबीर करता है। यानी जब जुल्म की इंतहा हो जाती है तब सरमायादार जो है सो खुद ब खुद इनके नफ़े को कम कर देते हैं और उनका ख़ात्मा हो जाता है। तो इस तरह अशिया की तलब में कमी हो जाती है और आजिर के नफ़े में भी कमी हो जाती है। क्यों कमी होती है अशिया की तलब में? जब बेरोज़गारी
बढ़ जाती है तो अशिया की तलब में कमी होती है और आजिर के नफ़े में कमी हो जाती है। इस तरह मईशत बहरान की तरफ बढ़ जाती है, यानी तलब में कमी, अशिया की पैदावार में कमी, बेरोज़गारी में इजाफ़ा, क़ुव्वत ख़रीदी में भी कमी हो जाती है। इसलिए एक मरहले में आजिर इज्तिमाई असल इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि मज़दूरों के उजरतों में कमी के नतीजे में इसके नफ़े में इजाफ़ा होता है। इस तरह मईशत फिर तरक्की के रास्ते पर आ जाती है। फिर आजिर अपने नफ़े में इजाफ़े के लिए मशीनरी और आलात इस्तेमाल करता है। इस तरह ये हालात दोहराए जाते हैं, ये हालात बार बार दोहराए जाते हैं, यानी तरक्की के बाद ज़वाल और ज़वाल के बाद तरक्की रहती है। एक मरहले में बेरोज़गार तालीम याफ्ता अफराद मुत्तहिद होकर सरमायादारों के ख़िलाफ़ साजिश करते हैं, जिसके नतीजे में सरमायादाराना निज़ाम का ख़ात्मा हो जाता है, यानी सरमायादारी निज़ाम अपनी मौत आप ख़ुद मर जाता है और इश्तराकी निज़ाम में मैशियत वजूद में आ जाती है। मैशियत की गरीबी और बेरोज़गारी के मसाइल हल हो जाते हैं। तो इस तरह सरमायादारी निज़ाम का ख़ात्मा हो जाता है। सरमायादारों की ज़ायद मुनाफा कमाने की नीयत, मज़दूरों के इस्तेहसाल की नीयत सरमायादारी निज़ाम का ख़ात्मे का सबब बनती है। इस तरह मार्क्स का जो नज़रिया पेश किया गया है वो तरक्की पज़ीर मैशियत पर किस तरह सादिक़ आता है, यानी तरक्की पज़ीर मैशियतों के लिए किस तरह इसका नज़रिया मौज़ू साबित होता है, वो देखेंगे। मार्क्स का नज़रिया तरक्की पज़ीर ममालिक के लिए रास्त तौर पर मुनासिब नहीं रखता, यानी मुनासिबत ही नहीं रखता। तरक्की पज़ीर मैशियत के जो नज़रियात यानी हालात होते हैं उस पर यह सादिक़ नहीं आता, क्योंकि ये नज़रिया मगरबी दुनिया में सरमायादाराना निज़ाम की तरक्की से ताल्लुक़ रखता है। मार्क्स के नज़रिए में आबादी में इजाफ़े को नज़रअंदाज किया गया है, ये इसके नज़रिए की एक बड़ी ख़ामी है। लेकिन इसके बावजूद मार्क्स के नज़रिए के तन अज्जा या मुतग़य्यर तरक्की पज़ीर ममालिक में भी देखे जा सकते हैं। तरक्की पज़ीर ममालिक में उजरतें कम रहती हैं, नफ़े में ज़्यादती रहती है। इसके अलावा बेरोज़गारी का मसला भी पाया जाता है। गुर्बत आम रहने के बावजूद समाज गरीब और अमीर दो तबक़ों में तक़सीम हो जाता है। तरक्की पज़ीर ममालिक में भी माशी नमू यानी माशी मनसूबाबंदी के लिए माशी मनसूबाबंदी का रिवाज पाया जाता है। हिंदुस्तान, मिस्र, बर्मा जैसे तरक्की पज़ीर ममालिक में मनसूबाबंदी के दौरान कार्ल मार्क्स के नज़रिए को अहमियत दी गई है। तो ये था कार्ल मार्क्स का नज़रिए तरक्की, यानी तरक्की पज़ीर मैशियतों के लिए कार्ल मार्क्स के क्या नज़रियात थे, क्या ख़यालात थे, और इसके साथ साथ माशी तरक्की के लिए कार्ल मार्क्स के ख़यालात का हमने अभी जायज़ा लिया है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा नज़रिया है माशी तरक्की का शेम्पेटर का नज़रिया, शेम्पेटर्स थ्योरी। जोसेफ एलियोस शेम्पेटर ने 1911 में जर्मन ज़बान में माशी तरक्की के नज़रिए को थ्योरी ऑफ इकनॉमिक डेवलपमेंट किताब में पेश किया और 1934 में अंग्रेज़ी ज़बान में ये किताब शाये की। शेम्पेटर के नज़रिए के चंद मफरूज़ियात हैं। नंबर 1, मैशियत में साकित तवाज़ुन पाया जाता है, यानी तवाज़ुन कैसा होता है, हालत सुकून कैसी होती है, साकित होती है, जमूद पाया जाता है। नंबर 2, मुकम्मिल मुकाबला बाज़ार पाया जाता है, यानी मैशियत में मुकम्मिल मसाबिक़त पाई जाती है। नंबर 3, इख्तिराकार की हैसियत एक आजिर की होती है, यानी आजिर इख्तिरा का ज़िम्मेदार होता है, यानी नई नई चीज़ें ईजाद करना आजिर का काम होता है। नंबर 4, माशी तरक्की सिर्फ दाखिली अनासिर पर मुनहसर होती है, यानी अंदरूनी यानी मुल्क के अंदर जो अवामिल होते हैं वही माशी तरक्की के ज़िम्मेदार होते हैं। तो ये थे शेम्पेटर के नज़रिए के मफरूज़ियात। आइए देखते हैं शेम्पेटर का नज़रिया क्या है। शेम्पेटर के मुताबिक मैशियत में साकित तवाज़ुन और मुकम्मिल मुकाबला पाया जाता है। ऐसी साकित हालत में मुकम्मिल मुकाबला का तवाज़ुन रहता है, जिसमें नफ़ा, शरह, सूद, बचत, सरमायाकारी और गैर इरादी बेरोज़गारी भी पाई जाती है। तवाज़ुन की ऐसी हालत को शेम्पेटर ने दायरी बहाव सर्कुलर फ़्लो का नाम दिया, जो हर साल इस तरह दोहराया जाता है। जिस तरह जानदारों में खून का बहाव होता है, दायरी बहाव हर साल एक ही किस्म की अशिया की पैदावार की जाती है और हर एक रसद के लिए जवाबी तलब होती है, यानी जिस्म में जिस तरह खून बहता है, सर्कुलेट करता है, उसी तरह ये दायरी बहाव भी इसके चक्करदार तरीक़े से साल ब साल ये अमल दोहराया जाता है। इस नज़रिए के मुताबिक माशी तरक्की इस वक्त होती है जब इख्तिरा के ज़रिए नए नए अशिया की पैदावार की जाती है और दायरी बहाव में तब्दीली होती है। अब देखते हैं इख्तिरा।
شمپیٹر نے اپنے نظریے میں اختراع کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اختراع یعنی انوویشن، اختراع کرنے کی اختراعات کے لیے حسب ذیل عناصر شامل رہتے ہیں۔ نمبر 1، نئی شے کا ایجاد کرنا، یعنی نئی شے کا ایجاد کرنا اختراع میں شامل کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، نئے طریقے پیداوار تلاش کرنا، یعنی پیداوار کے لیے نئے طریقے تلاش کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ نئی مارکیٹ کی ایجاد، یعنی نئی مارکیٹیں بھی تلاش کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اختراع انوویشن کے لیے 3 اہم عناصر شامل رہتے ہیں۔ نمبر 1 ہے نئی شے کی ایجاد، نمبر 2 نئے طریقے پیداوار، نمبر 3 نئے مارکیٹ کا ایجاد کرنا۔ نیکسٹ، اس کے ساتھ ساتھ خام مال کی رسد یا نیم صنعتی اشیاء کی رسد کے ذرائع کی کھوج بھی شمپیٹر کے مطابق اختراع کار کی حیثیت ایک آجر کی ہوتی ہے، یعنی نئے خام مال کی رسد کی کھوج کرنا۔ یہ تمام جو چیزیں، یہ تمام جو ذمہ داریاں ہیں، شمپیٹر آجر کے سر ڈالتا ہے، یعنی آجر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اختراع کار بن جائے۔ سرمایہ کار کی حیثیت یہاں پر اختراع کار کی حیثیت ہوتی ہے۔ آجر صرف معمولی انتظامی صلاحیت ہی نہیں رکھتا بلکہ کسی نئی چیز کو ایجاد کرتا ہے۔ وہ فنڈ فراہم نہیں کرتا بلکہ اس کے استعمال کی ہدایت دیتا ہے۔ آجر کو اپنے فرائض انجام دینے کے لیے 2 عناصر کی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1 فنی معلومات، نمبر 2 خرچ کی فراہمی، یعنی آجر اپنے فرائض کو انجام دینے کے لیے دونوں عناصر پر منحصر ہوتا ہے۔ نمبر 1 فنی معلومات اور نمبر 2 خرچ کی فراہمی۔ معیشت میں نفع کا کیا رول ہوتا ہے؟ نفع کا رول، ایک آجر نفع کمانے کے لیے اختراع کرتا ہے۔ نفع جملہ آمدنی اور جملہ اخراجات کے مابین فرق کو کہا جاتا ہے، یعنی جملہ آمدنی میں سے جملہ اخراجات کو منہا کر دیا جاتا ہے تو ہم کو نفع حاصل ہوتا ہے۔ شمپیٹر کے مطابق مکمل مقابلے کے توازن حالت میں ہر شے کی قیمت اس کے لاگت کے مساوی ہوتی ہے، یعنی نفع نہیں رہتا۔ اختراع کے نتیجے میں حرکیاتی تبدیلی کی وجہ سے نفع وجود میں آتا ہے، اور نفع اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اختراع عام ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دائری بہاؤ میں تبدیلی۔ دائری بہاؤ میں تبدیلی کیسے آتی ہے؟ اس نظریے کے مطابق آجر نفع کمانے کے لیے نئی اشیاء کا ایجاد کرنے کی وجہ سے دائری بہاؤ میں تبدیلی آتی ہے، یعنی نئی اشیاء ایجاد کرنے سے یہ دائری بہاؤ میں تبدیلی آتی ہے، جو سرکولر فلو کا اس نے نام دیا ہے۔ دائری بہاؤ کو توڑنے کے لیے اختراع کار بینک قرض حاصل کرتا ہے، چونکہ اختراع میں سرمایہ کاری سے خطرہ رہتا ہے، لہٰذا بینک قرض پر سود ادا کیا جاتا ہے، انٹرسٹ ادا کیا جاتا ہے۔ جب اختراع کامیاب اور نفع بخش ہوتی ہے تو دیگر آجرین اس کی تقلید کرتے ہیں۔ ایک میدان میں اختراع سے دیگر میدانوں میں اختراع کی ترغیب ہوتی ہے، یعنی ایک میدان میں اگر کوئی نئی ٹیکنیک استعمال ہوتی ہے تو اس کا اثر دوسرے میدان پر بھی پڑتا ہے، یعنی ایک صنعت سے دوسری صنعت۔ مثال کے طور پہ موٹر کار کی صنعت کی ترقی ہوتی ہے تو پیٹرولیم، ٹائرز، ہائی ویز وغیرہ پر نئی سرمایہ کاری کی ترغیب ہوتی ہے، یعنی موٹر کار زیادہ مقدار میں اگر تیار ہوتی ہے، اس کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کے لیے حالات کو بھی موزوں کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک صنعت کی ترقی دوسرے صنعت پر اثر چھوڑتی ہے، لیکن نئی اختراع کا پھیلاؤ 100% نہیں ہوتا کیونکہ دوسری نئی اختراع عمل میں آ جاتی ہے، یعنی ایک نئی اختراع، ایک نئی ایجاد عام ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دوسری اس سے آگے نئی ٹیکنیک بھی ایجاد ہوتی ہے۔ شمپیٹر کا جو نظریہ ہے اس کو ہم شکل کے ذریعے اس طرح بتاتے ہیں، او ایکس محور پر ہم جو ہے سو معاشی ترقی، یعنی محور جو ہے او ایکس محور پر ہم مدت کو بتائے ہیں، یعنی معاشی ترقی کی مدت کو اس میں ظاہر کیا گیا ہے، اور او وائی محور پر قرض کے فیصد کو بتایا گیا ہے، یعنی معیشت کی ترقی کے لیے کتنا قرض لیا جاتا ہے، جس کو ہم انکم یا آمدنی سے بھی ظاہر کرتے ہیں، جو ابتدا میں سستا ہے لیکن بعد میں تیزی آ جاتی ہے، لیکن 100% قرض اس نئی اختراع کو نہیں اپناتے ہیں، یعنی اس نئی اختراع کو ہم نہیں اپناتے ہیں، یعنی 100% جو ہے سو قرض کے لیے۔ نیکسٹ دائری عمل، سائیکلیکل پروسیس۔ سائیکلیکل پروسیس کیا ہے؟ دائری عمل کیا ہے؟ شمپیٹر کے مطابق جب بینک قرض کے ذریعے معیشت میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے تو قوت خرید، آمدنی، اشیاء و خدمات کی طلب میں اضافہ ہوتا ہے۔
اشیاء کی طلب رسد کے مقابلے میں زیادہ رہنے کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی رسد کم ہوتی ہے، طلب زیادہ رہتی ہے، اس لیے قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور نفع میں زیادتی ہوتی ہے۔ نئی اشیاء کی پیداوار کی جاتی ہے جس کی وجہ سے پرانی اشیاء کی طلب گھٹ جاتی ہے، اس لیے ان کی قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے۔ چونکہ آجرین کو قرض واپس کرنا ہوتا ہے، جب وہ سود کے ساتھ قرض کو واپس کرتے ہیں تو معیشت میں زر کی رسد گھٹ جاتی ہے اور وہ اشیاء کی قیمتوں میں کمی آ جاتی ہے۔ قیمتوں میں کمی کے نتیجے میں نفع گھٹ جاتا ہے اور اختراع میں کمی ہو جاتی ہے اور معیشت کی پسماندگی شروع ہو جاتی ہے، یعنی معیشت پسماندگی کی طرف بڑھتی ہے۔ تو اس طرح سائیکلیکل جو ہے پروسیس دائری عمل معیشت میں ترقی اور پسماندگی کا سبب بنتا ہے۔ شکل میں او ایکس محور پر ہم مدت کو بتائے ہیں اور او وائی محور پر آمدنی بتائی گئی ہے جو قرض لے کر حاصل ہوتی ہے۔ جب معیشت میں آجر نئی اشیاء نیا طریقہ پیداوار ایجاد کرتا ہے تو اس کے نفع میں اضافہ ہوتا ہے اور کئی آجرین اس کی تخلیق کرتے ہیں اور نئی اشیاء کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور پرانی اشیاء کی طلب گھٹ جاتی ہے۔ آجرین بینک کا قرض واپس کرتے ہیں تو معیشت میں رسد زر کی گھٹ جاتی ہے اور آمدنی اور قوت خرید میں کمی ہو جاتی ہے۔ معیشت ساکت حالت کو پہنچتی ہے، یعنی معیشت میں جمود طاری ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بھی نئی اشیاء نیا طریقہ پیداوار کی ایجاد کی جاتی ہے تو معیشت خوشحالی کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ساکت حالت کو پہنچ جاتی ہے۔ شکل میں ہم پراسپریٹی خوشحالی کو بتائے، یہ ویوز موجوں کی شکل میں ہم بتائے ہیں۔ پہلے اوپر کا جو مرحلہ ہے پراسپریٹی ہے، پراسپریٹی ہے جس سے خوشحالی کہا جاتا ہے، جہاں پر پرائمری ویوز اس کے نیچے ہوتی ہے۔ ڈپریشن، ریکیشن اور سیکنڈری ویوز یعنی ثانوی موجیں لہروں کی شکل میں بہاؤ کی شکل میں یہ آتی ہیں اور اس کے بعد یعنی معیشت نشیب اور فراز سے گزرتی ہے، یعنی اتار چڑھاؤ سے گزرتی ہے۔ ریوائیول تجدید کا مرحلہ بھی آتا ہے، پھر توازن کا راستہ بھی معیشت میں آ جاتا ہے۔ تو اس طرح شکل میں ہم مختلف اسٹیجز مراحل کو بتائے ہیں جس کو ہم پرائمری ویوز اور سیکنڈری ویوز کے ذریعے سمجھائے ہیں۔ پراسپریٹی یعنی خوشحالی، کساد بازاری، سرد بازاری، تجدید اور توازن کے مرحلوں کو اس شکل میں ظاہر کیا گیا ہے، یعنی معیشت ہمیشہ ایک ہی یعنی مستحکم ایک ہی حالت میں نہیں ہوتی، بلکہ معیشت میں ترقی کے بعد زوال اور پسماندگی یہ آتی رہتی ہے۔ اس کو ہم سائیکلیکل بہاؤ کہتے ہیں، اتار چڑھاؤ نشیب و فراز معیشت میں آتے رہتے ہیں۔ تو یہ شمپیٹر کا نظریہ ترقی تھا، اس کا ہم مختصراً جائزہ لیے۔ آئیے دیکھتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کیسے ہوتا ہے شمپیٹر کے مطابق۔ شمپیٹر کے مطابق سرمایہ دارانہ نظام اس وقت تک برقرار رہتا ہے جب آجرین کا بہاؤ نائٹس اور پائنیئرز کی طرح ہوتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے خاتمے کی کئی ایک وجوہات ہوتی ہے۔ نمبر 1، آجرانہ فرائض میں تبدیلی۔ نمبر 2، بورژوا خاندان کا خاتمہ۔ یہ بورژوا جو ہے سو خاندان سرمایہ دارانہ نظام کا ایک اہم خاندان ہے۔ اور تیسرے، سرمایہ دارانہ نظام کے ادارہ جاتی ڈھانچے کا خاتمہ، یعنی اس کا ادارہ جاتی ڈھانچہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اس طرح سرمایہ دارانہ نظام بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ان سب نکات کے باوجود شمپیٹر کے نظریے پر کئی ایک ماہرین نے تنقید بھی کی ہے۔ ماہرین اس کے نظریے کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، وہ اس طرح سے کہ شمپیٹر کا جو نظریہ ہے بہت ہی مشہور ہے، اہم ہے، لیکن اس کے باوجود کچھ خامیاں اس میں پائی جاتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی خامیاں ہیں جو شمپیٹر کے نظریے میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، شمپیٹر کے نظریے کی بنیاد آجر ہے لیکن موجودہ دور میں آجر نہیں پائے جاتے اور جوائنٹ اسٹاک کمپنی کا تصور ہے، یعنی دور جدید میں اس کا نظریہ قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، شمپیٹر کے مطابق تجارتی چکر کے نتیجے میں معیشت ترقی کرتی ہے، لیکن معاشی ترقی میں سبھی خوشحالی اور کبھی بحران ہونا ضروری ہوتا ہے، یعنی تمام حالات خوشحالی کے لیے نہیں ہوتے، بحران بھی معیشت میں پایا جاتا ہے۔ اور نرکس کا خیال ہے کہ معاشی ترقی مسلسل تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، معاشی ترقی مسلسل تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتی ہے، نہ کہ بحران وغیرہ، خوشحالی وغیرہ۔
کا نتیجہ ہوتی ہے بلکہ تبدیلی اور مسلسل جدوجہد کا نتیجہ ہوتی ہے۔ نمبر 3، شمپیٹر کے نظریے میں اختراع کو ضروری سمجھا گیا ہے، یعنی اختراع ایجاد ضروری ہے پیداوار میں اضافے کے لیے، معیشت کی ترقی کے لیے، لیکن حقیقت میں اختراع کے علاوہ معاشی ترقی، معاشی اور سماجی عناصر پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ نیکسٹ، شمپیٹر کے نظریے میں بینک قرض کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، لیکن طویل مدت میں بینک قرض کے علاوہ حصص اور تمسکات کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ فرم کے قیام کے لیے زیادہ سرمایہ کی ضرورت کی تکمیل ہو سکے۔ تو یہ ترقی کے 2 اہم نظریات تھے، ایک کارل مارکس کا نظریہ، دوسرے شمپیٹر کا نظریہ۔ ان دونوں نظریات کا ہم مختصراً جائزہ لیے ہیں۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔